السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری ٹائم۔ آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی ہر نیو اسٹوریز آپ کو آن ٹائم ملتی رہے۔ تو چلیے سنتے ہیں اسٹوری۔ کوئی انہونی ہو چکی تھی۔ ہمیشہ دوسروں کو حادثوں میں اپاہج ہوتے دیکھ کر میں نے سوچا بھی نہیں تھا کبھی کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ شاید میں خود کو کیپیبل سمجھتا تھا۔ خدا میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ میری دولت، خوبصورتی کچھ بھی حادثے سے بچا نہیں پائی تھی۔ اور شنایا آئی تھی مجھ سے ملنے، نیلی جینس کے اوپر سفید کرتا پہنے، گلابی آنکھوں میں لیے خاموشی سے میرے پاس بیٹھی رہی، جیسے حقیقت کو حلق سے اتارنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے قیدی کو سزائے موت سنا دی گئی ہو۔ مجھے لگا وہ میرے لیے دکھی ہو رہی ہے۔ حقیقت میں وہ اپنے لیے پریشان تھی۔ اگلے روز میں نے شنایا کے پاپا کو کال کی اور بتایا کہ میں منگنی ختم کر رہا ہوں۔ میرے اپاہج ہونے کو قبول کرنا میرے لیے جتنا مشکل تھا، اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ڈیڈ کے لیے تھا۔ اگلا پورا سال انہوں نے میرے لیے تھراپسٹ پر تھراپسٹ بدلے، نیشنل انٹرنیشنل میڈیکل پروفیشنلز کی خدمت حاصل کرتے گزارا۔ ہومیوپیتھی، ایلوپیتھی، یونانی طریقہ علاج سے لے کر سب کچھ مجھ پر آزما ڈالا۔ فقیروں سے دعائیں کروائی، مزاروں پر حاضریاں دی، مگر یہ سب بے فائدہ۔ ایک روز میں چیخ پڑا، نہیں ہوں گا میں ٹھیک، دوبارہ کبھی نہیں چل سکوں گا میں، بس کر دیجیے اب۔ آج یہ کہہ دیا ہے، آئندہ کبھی مت کہنا، انہوں نے جواب میں کہا تھا۔ اور تب مجھے ان پر بے تحاشا ترس آیا تھا۔ جس کا اکلوتا جوان بیٹا اپاہج ہو جائے اور وہ اس حقیقت کو قبول نہ کر پائے، اس پر تو ترس ہی کھانا چاہیے۔ اور آخر 1.5 سال بعد جب انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کے بیٹے کے لیے کوئی میریکل نہیں ہونے والا، تب انہیں ہارٹ اٹیک ہوا۔ ڈاکٹرز کے مطابق انہیں آرام اور سکون کی ضرورت تھی۔ کسی قسم کا ذہنی دباؤ اور پریشانی انہیں زندگی کے لیے خطرہ تھی۔ کاروبار سے ان کی توجہ ہٹ گئی تھی اور وہ کمرے میں ریسٹ کے لیے رہ گئے تھے۔ تب میں نے خود کو سمیٹا، ایک ایسے انٹرنیشنل ایجنسی پروفیشنلز کی خدمت حاصل کی جو ویل چیئر پر رہنے والے لوگوں کو اپنا کام خود کرنا سکھاتے ہیں۔ میں نے بغیر کسی سہارے کے خود کو بیڈ سے ویل چیئر اور ویل چیئر سے کرسی یا کموڈ پر خود کو شفٹ کرنا سکھا لیا۔ میری گاڑی آٹومیٹک ہے، آفس میں لفٹ موجود ہے، گھر میں سیڑھیوں کے علاوہ سلائڈڈ راستے بنے ہوئے ہیں تاکہ ویل چیئر کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں مشکل نہ ہو۔ میں نے اپنی زندگی اور لائف سٹائل کو اپنے اپاہج جسم کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ میرے بیڈ روم کا واش روم میرے آفس کا واش روم ایک اپاہج شخص کے لیے ایزی یوز ہے۔ میرے واش روم میں میرے لیے خاص طور پر بنائے گئے سنک کی اونچائی 2 فٹ ہے۔ کمبوڈ کے ساتھ والی دیواروں پر پینڈر لگے ہیں جو مجھے اسے استعمال کرنے میں مدد دیتے ہیں، مگر میں ایک زندگی کی طاقت سے بھرپور وجود کو ان بے جان چیزوں کی طرح نہیں بدل سکتا اور نہ ایسا کرنا چاہتا ہوں۔ کاروبار کی ذمہ داری مجھ پر پڑی تو میں نے آخر اسے اپنی پوری توجہ سے چلانے کا سوچ لیا۔ ڈیڈ خوش ہوئے تھے، انہیں لگنے لگا تھا کہ ان کا بیٹا مکمل طور پر ناکارہ نہیں ہوا۔ کمپنی کی پچھلے کچھ سالوں کی ریکارڈز دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کاروبار دن بدن نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ کمپنی میں خرابی نہیں تھی، اس میں کام کرنے والے لوگوں میں خرابی تھی۔ اور دھیرے دھیرے میں نے وہ قدم اٹھانا شروع کیا جو کئی لوگوں کے لیے برے ثابت ہوئے۔ لوگوں کی جابز ختم ہو گئیں، پروپیگنڈا پھیلایا گیا، بزنس کے بارے میں لوگوں میں بے رحم باس کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ میں نے کاہل لوگوں کے لیے کوئی ایجنسی نہیں کھول رکھی تھی، یہی میری کمپنی تھی اور مجھے ثابت کرنا تھا کہ میں اسے بہتر طور پر چلا سکتا ہوں۔ میری ٹانگیں بیکار ہوئی تھیں، دماغ نہیں۔ ملک میں اتنی بے روزگاری ہے تو ان لوگوں کو کیوں نہ چنوں
جو اپنے کام سے پیار کرتے ہیں اور ہنر سے بھی۔ حادثے کے بعد میں نے دوستوں سے ملنا بند کر دیا تھا۔ ان کی گرم جوشی کے جواب میں میری طرف سے ٹھنڈا ری ایکشن ہوتا۔ ان سے مل کر مجھے اپنے پرانے دن یاد آتے تھے جو میرے لیے تکلیف دہ تھے۔ ڈیبی کے سوا کوئی نہیں بچا تھا۔ اس دوستی میں بھی زیادہ ہاتھ اسی کا تھا۔ اور ان 4 سالوں میں نقش حیات کی کون سی ایکٹیویٹی تھی جس سے میں بے خبر تھا؟ وہ کون سا پروجیکٹ کر رہی ہے؟ اس نے کب بریسز لگوائیں، کب نئی گاڑی خریدی وغیرہ وغیرہ۔ میں ایک بہترین سٹاکر تھا۔ اسے دیکھنا، اس کی خبر رکھنا مجھے اچھا لگتا تھا۔ اور پھر ایک دن مجھے آرکیٹیکٹ کی خدمت لینے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ پیراڈائز بلڈرز کے اصفر زمان سے میرے اچھے تعلقات تھے، اور جب نقش حیات نے سیکریٹری سے اپوائنٹمنٹ لی تو مجھے معلوم ہوا کہ دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں۔ اتنے سالوں کے بعد ہونے والی اس پہلی ملاقات میں نے اس کے چہرے پر اپنے لیے رحم، طنز یا ہمدردی جیسے ایکسپریشن تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، مگر مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی ٹوٹے کانچ کا سا ایکسپریشن تھا جو مجھے دیکھ کر ماما کی آنکھوں میں اتر آتا تھا۔ اسے لگا تھا کہ میں اسے بھول گیا ہوں گا۔ کتنی بے تکی بات تھی۔ کیا کوئی سانس لینا بھی بھول سکتا ہے؟ اس سے ملاقات کے دوران مجھے اپنے پاس الیکٹرسٹی سی دوڑتی محسوس ہوتی، دن زیادہ روشن ہونے لگتا اور فضا مہکی مہکی سی محسوس ہوتی۔ ہاسپٹل میں اسے اپنی دادی کے لیے روتا دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی تھی۔ ہمیشہ مضبوط رہنے والی نقش اس وقت بے حد کمزور ثابت ہوئی تھی۔ میں اسے پروٹیکشن دینا چاہتا تھا، اس کے سارے غم چن لینا چاہتا تھا، مگر میں نے سوچا کیسا پروٹیکشن؟ کیا کوئی اپاہج شخص کسی کو بہتر پروٹیکشن دے سکتا ہے؟ اسے مجھ سے بہتر شخص کی ضرورت تھی جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے، اسے صحیح معنوں میں پروٹیکشن دے سکے۔ میں اس کی نگاہوں میں پڑھا تھا، وہ مجھ سے اقرار سننا چاہتی تھی، مگر میں ایسا کر کے اس کی راہ کھوٹی کیوں کرتا؟ میرے پاس اس کے لیے نقصان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میرے ساتھ زندگی گزارنا اس کا وقتی جذباتی فیصلہ ہوتا۔ تھوڑے دن وہ خوش بھی رہتی، مگر آگے کی ساری زندگی وہ بوجھ ایڈجسٹ کرتی۔ ایک وقت آتا جب مجھے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل آ جاتے، وہ مجھے دیکھ کر خود پر بوجھ تصور کرنے لگتی، ساری محبت ہوا میں اڑ جاتی۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرے۔ وقتی دکھ ہمیشہ کے عذاب سے بہتر ہوتا ہے۔ اس کا ایک محبت کرنے والا شوہر ہو، بچے ہوں، خوبصورت سا گھر ہو تو سب کچھ بھول جائے گی، اور میں یوں ہی اس کی ایکٹیویٹیز کا حساب رکھ کر اس غیر اخلاقی و غیر قانونی جرم کو کر بیٹھوں گا جو میں پچھلے 4 سالوں سے کرتا آ رہا ہوں۔ اس کی زندگی خوشی کے ساتھ گزر گئی تو میری زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ ہر کہانی کا ہیپی اینڈنگ نہیں ہوتا۔ ولید کے خود کے لیے ناکارہ، اپاہج جیسے الفاظ استعمال کرنے سے مجھے بے حد تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ میں اس کی ماں ہوں۔ چاہنے کے باوجود وہ نقش کو اپنانا نہیں چاہتا۔ وہ نہیں جانتا وہ اسے کتنا چاہتا ہے۔ شائنہ کے ساتھ منگنی کے دوران ایک بار بھی میں نے اس کی آنکھوں میں ویسی چمک نہیں دیکھی تھی جیسی نقش کی موجودگی میں اس کی آنکھوں میں آ جایا کرتی ہے۔ پہلے روز ہی اسے دیکھ کر مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کی تصویر ولید نے البم میں چھپا رکھی ہے، اور جس کے بارے میں شہروز کہتا تھا کہ ولید اسے پسند کرتا ہے۔ محبت ایسی چیز ہے جس کی خوشبو پھیل جاتی ہے، اس کے پر نہیں ہوتے پھر بھی 7 آسمانوں کا چکر لگاتی ہے۔ محبت تو وہ امرت ہے جو اگر کوئی چکھ لے، آگ اس کے لیے گلے گلزار ہو جایا کرتی ہے۔ ولید کے کمرے سے باہر آئی تو عبدالرزاق نے بتایا کہ نقش آئی تھی۔ وہ ولید سے ملے بغیر ہی چلی گئی تھی، تو یقیناً اس نے کچھ نہ کچھ سن لیا تھا جو اسے نہیں سننا چاہیے تھا۔ ایک محبت کا مریض اندر بیٹھا ہے اور ایک خالی ہاتھ واپس جا چکا ہے۔ ایک کو ڈر ہے اپنے بوجھ بننے کا، دوسرے کو لگتا ہے اظہار اور اقرار میں پہلے لڑکیوں کا شیوا نہیں، اور میں زہرہ ہاشم اپنے بیٹے کی خوشی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ 2 مہینے بعد
ولید کے سامنے سفید رنگ کا کارڈ موجود تھا جس کے کنارے سنہری رنگ سے نہائے ہوئے تھے، اور سنہری رنگ میں ہی یہ روح تڑپا دینے والی خبر لکھی ہوئی تھی کہ اب سے 1 ہفتے بعد نقش حیات کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ کارڈ دیکھ دیکھ کر اس کا دل کٹ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی ہڈیوں سے گوشت کا ریشہ ریشہ الگ کیا جا رہا ہو۔ اپنی سیکریٹری کو انٹرکام پر آدھے گھنٹے بعد ہونے والی میٹنگ کینسل کرانے کے ساتھ ساتھ کسی کو بھی آفس آنے سے منع کر دیا تھا۔ اسے اپنا آپ بہت بے وقوفانہ محسوس ہو رہا تھا، جو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس احساس کے ساتھ جی سکتا ہے کہ نقش کسی اور کی بیوی ہے۔ شام کو وہ گھر کی چوکھٹ پر ولید کے بجائے کسی اور کا انتظار کرے گی۔ وہ اپنے کام سے لوٹتا ہوا اس کے لیے پھول لائے گا اور نقش کو دیکھتے ہی اپنی ساری تھکن بھول جائے گا۔ نقش کی محبت، پیار اور سچا جذبہ کسی اور کے لیے ہو یا ولید ہاشم کے لیے، آگ میں جلنے کے جیسا تھا۔ وہ کتنا بے وقوف تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی تھی۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں ہر کام کرنے میں، اس نے اظہار کرنے میں اب بہت دیر کر دی تھی، اور اب وہ کسی اور کی ہو جائے گی۔ ولید ہاشم، کیسے جی پاؤ گے؟ سانس بھی کیسے لوگے؟ وہ خود سے مخاطب ہوا۔ ویل چیئر کو گھسیٹتے ہوئے وہ آفس سے باہر نکل آیا تھا۔ سر، اس کی سیکریٹری نے اسے پکارا تھا، مگر اسے نظر انداز کر کے وہ بلڈنگ کے باہری دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی گارڈز آگے بڑھے تھے، مگر ولید نے ہاتھ سے انہیں پیچھے رہنے کا اشارہ کیا۔ بغیر کسی کی مدد کے وہ مشکل سے گاڑی میں سوار ہوا اور سٹارٹ کی، باہر نکل گیا۔ دھیان بھٹکانے کی خاطر اس نے اسٹیریو آن کیا تو گانا بھی اس کے دل کے لیے فٹ نکلا۔ I have been waiting for this time to say it, but now I see your heartbeat tick and nothing could be worse. Baby, I love you first. تکلیف سے اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے۔ گاڑی کب پیراڈائز انٹرپرائزز کے سامنے رکی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ وہ کیا کرنے آیا تھا، کیا کہنا ہے، نہیں جانتا تھا۔ لفٹ کے ذریعے ویل چیئر سمیت اوپر والے فلور پر نقش کے آفس پہنچا تو وہ اچانک اسے یوں سامنے پا کر چونک گئی تھی۔ آخری بار ولید کے گھر میں سنے جانے والے الفاظ کی گونج اسے پھر سے سنائی دینے لگی تھی۔ ولید بدلا بدلا سا کیوں دکھائی دیتا تھا؟ کوئی نہ ہلو نہ سلام۔ تم ٹھیک ہو؟ نقش نے پوچھا۔